بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں خوش خطی کی ایک نئی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں آج دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے حروف کو مکمل صورت میں لکھنا سیکھا، اس کے بعد آپ نے حروف کی چھوٹی اشکال کی مشق کی ہوگی۔ تو بنیادی اسباق میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ ان کی مکمل مشق کر لیں گے تو ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ لکھائی بہت خوبصورت رہے گی۔ الفاظ کی جو بناوٹ ہے اس کے لیے یہ سارے بنیادی اسباق آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو مکمل حروف تہجی کی مشق کے بعد آپ نے دیکھا حروف کی چھوٹی اشکال دیکھی تھی ہم نے۔ آج ہم حروف کی انہی چھوٹی اشکال کو الف کے ساتھ ملانا سکھائیں گے، جس کو ہم لکھائی درست کرواتے وقت کہتے ہیں الف کی تختی۔ الف کی تختی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سارے حروف تہجی الف کے ساتھ لکھے جائیں گے، الف کے ساتھ ملا کر جو ہیں وہ سارے حروف آئیں گے۔ تو یہاں حروف کے سرے ہوں گے سارے کے سارے جو آپ اس تختی کے ساتھ لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو حروف کے سروں میں چونکہ الف آپ کو کہا تھا کہ آخر میں آئے گا یا درمیان میں بھی آئے تو یہ مکمل صورت میں ہی آئے گا، تو اس لیے یہاں پہ چھوٹی اشکال میں سب سے پہلے ہوگا بے کا سرا جو آپ الف کے ساتھ جوڑیں گے، پھر ہے پے کا سرا یا پے کی چھوٹی اشکال۔ آپ نے دیکھا، آپ نے یہ سرا آپ نے دیکھا، یہ چھوٹی شکل جو پے کی ہم نے الف کے ساتھ جوڑی، الف اپنی پوری شکل میں رہے گا برقرار۔ یہ تمام جو ہیں وہ حروف کی چھوٹی اشکال الف کے ساتھ جڑ کے آئیں گی۔ تو یہاں ٹے کا سرا ٹے الف ٹا، سے الف سا، پھر دیکھیے جیم الف جا، چے الف چا، یعنی جیم چے کا سارا خاندان جو ہے وہ الف کی تختی میں آئے گا۔ الف کے ساتھ جڑ کے ان کی ساری مشق کریں گے۔ اس کے بعد دال الف دا، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دال جو ہے وہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو یہ اپنی شکل جو ہے وہ رے کی شکل میں بدل لے گا۔ یہاں چونکہ الف کے ساتھ آئے گا تو یہ اس کی الگ الگ حروف میں لکھا جائے گا۔ دال الف ڈا زال کے ساتھ، اس کے بعد رے، اگر یہ کسی چونکہ حرف کے ساتھ ابھی نہیں جڑ رہے تو یہ اس طرح سے جو ہیں وہ لکھے جائیں گے، یہ الف یا۔ اس کے بعد ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے سین کا سرا، ہم نے سین کو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ سین کی چھوٹی شکل کو ہم نے الف کے ساتھ جو ملانا ہے وہ اوپر سے اٹھا کے کرنا ہے، لائن سے جوڑنا نہیں ہے ہم نے، کیونکہ ہم نے جب اس کی چھوٹی شکل دیکھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سواد، یہ بھی یہاں سے اس کو اٹھا کے لکھیں گے تاکہ الف جو ہے وہ پراپر اپنی لائن پہ آئے۔ آخری حرف کو ہر صورت اپنی ہی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد تو یہ الف تا، یہ الف جا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اپنی مکمل شکل میں ہوگا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اس نے اگلے حرف کے ساتھ ملنا ہے، تو اس لیے وہ شکل آپ نے چھوٹی شکل میں دیکھی تھی کیسی تھی۔ اس کے بعد این الفا، وین الفا، اسی طرح آپ ان کو یہاں اوپر سے شروع کریں گے۔ کاف الف کا، کشش والا کاف، اس کو یہاں سے آپ نے ملانا ہے، اسی طرح مکمل کرتے ہوئے آپ نے اس کو گاف الف کا کو اور لام کے ساتھ الف جڑ کے لام الف ڈا، میم کا سرا کو یاد ہوگا ہم نے ایسے ہی اس کی چھوٹی شکل لکھی، الف جوڑا ہم نے ساتھ، نون کا سرا الف کے ساتھ نون الف نا، اس کے بعد واؤ مکمل صورت میں، یہ کا بھی آپ کو چھوٹی شکل بتائی تھی۔ حمزہ چونکہ
کسی الگ کسی کے ساتھ نہیں آگا، یا تو آخر میں ہوتا ہے یا کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے عام طور پہ یہ ان تختیوں میں اس کو کسی کے ساتھ ہم لکھ کے نہیں سکھاتے. اور یا الف یا، چھوٹی یہ ہو یا بڑی یہ دونوں چونکہ ایک ہی طرح لکھے جائیں گے، اس کے صرف پڑھنے میں جو ہے وہ فرق واضح ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی استعمال کی گئی ہے یا بڑی. تو پھر چونکہ دونوں کی ایک ہی شکل ہے حروف کے سروں میں بھی اور الف کی تختی میں بھی، تو یہ عام طور پہ 2 مرتبہ نہیں لکھتے، ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے. امید ہے الف کی اس تختی کی آپ ضرور مشق کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنی اگلی تختی کے ساتھ جو ہماری خوشخطی کا بنیادی سبق ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.